یہ ہے بگ آئی ہاؤس آف ڈریم اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ فروخ آپ سے ملاقات. اور آج ہم جن سے ملنا ہے میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتی کہ ان تک پہنچنے کے لیے مجھے 4 مہینے 15 دن لگے, لیکن اب آدھے گھنٹے میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا میں نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت دن جیا. خلیل الرحمان قمر صاحب جی, 4 مہینے جب میں ان کو روز تنگ کرتی تھی نا, محبت کا لیول بڑھتا تھا. آج مجھے لگ رہا مجھے ان سے عشق ہو گیا. اب میں جب بتاتی تھی لوگوں کو میں ان سے انٹرویو کرنے جا رہی ہوں, لوگ سوال کرتے تھے کہ ہم اپنا لکھا ہوا ان تک کیسے پہنچائیں. ایسا لگتا ہے ہر انسان خلیل الرحمان قمر کی قلم سے اپنی کہانی لکھوانا چاہتا ہے. تو آج میں اسی مقصد کے تحت ان کے پاس آئی ہوں کہ ایک عام شخص ان تک اپنی بات کیسے پہنچا سکتا. تو چلے ملتے ہیں خلیل الرحمان قمر کے ساتھ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میرے لیے یہ بہت بڑا دن ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. میرے لیے ہمیشہ بڑا دن ہوتا ہے جب کوئی پڑھا لکھا بچہ آ کے میرا انٹرویو کرتا ہے اور اس کے ہاں آئی کین فیل کہ دیر از سم انٹلیکٹ وچ آئی کین امپارٹ ود. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ سر. سر سب سے پہلی بات میں شروع یہاں سے کروں گی, لکھنا فن ہے یا یہ دل کی کوئی بات ہے؟ نہ لکھنا فن ہے نہ دل کی کوئی بات ہے. دل اور فن دونوں بعد میں آتے ہیں. پہلے پروردگار کی دین آتی ہے, وہ نہیں ہے تو نہ دل کام آتا ہے نہ فن کام آتا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی سر آپ نے. سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ میڈیا میں آپ کا چہرہ دن بہ دن کنٹروورسیز کی طرف جاتا جا رہا ہے. آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, آپ کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ اس کنٹروورسی کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں؟ سوشل میڈیا میں تھوڑا ان سوشل ایلیمنٹ بھی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو دلیل نہیں آتی, بھونکنا آتا ہے. تو میری ماں مجھے کہا کرتی تھی, بیٹا کتے بھونکیں تو برابر میں ان کے سامنے جواباً بھونکا نہیں کرتے. تو آزادی اظہار ہے تو بھونکنے کی بھی آزادی ہے. واہ. اچھا, یہ طارق جمیل صاحب کا ایک قصہ شروع ہوا, مولانا طارق جمیل صاحب کا. آپ نے پچھلے دنوں پی جے صاحب کو بھی ایک انٹرویو دیا, بڑا کلیئر موقف تھا. کیا طارق جمیل صاحب نے کبھی آپ کو اپریشیٹ کیا یا آپ تک پہنچے؟ جی, ان کا فون آیا مجھے اور میری سعادت تھی کہ ان کا فون آیا. تو انہوں نے آنا تھا, کرونا نہ ہوتا تو ہی واز کمنگ ٹو مائی پلیس. اور وہ دن میرے لیے بڑی سرخروئی کا دن ہوتا. مجھے لگتا اللہ نے میرے بہت سارے گناہ معاف کر دیے ہیں کہ ایک ایسا ذی قدر آدمی میرے گھر آ رہا ہے. تو ہی لاڈڈ می اے لاٹ. سر تھوڑا سا پرسنل سوال پوچھوں گی, بچوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ یہ کبھی ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا کہ بچوں میں کس سے محبت ہے مجھ سے زیادہ. ہاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرے گھر میں زیادہ طاقت جو ہے وہ میرے بڑے بیٹے کے پاس ہے. مجھے بچوں سے برابر کی محبت ہے, کبھی نہیں طے کر پاؤں گا. سر آج کل کی لائف میں کیا ڈیفرنٹ ہے اور پہلے کیا ڈیفرنس تھا؟ خاص کر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, میرے پاس تم ہو کے بعد کیا تبدیلی آئی میری لائف میں؟ جی سر. کوئی تبدیلی نہیں آئی, لیکن دنیا باہر بدل گئی. دنیا تو بدلنی تھی, وہ اللہ نے بھیجا ہوا ہے مجھے اس کام کے لیے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں, جیسے کہ میں اگر اپنے سوال کو ایکسپلین کروں, آج عورت نہ کھل کے بولنے لگ گئی. الحمدللہ یہ شکر اللہ کا. مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے تو غریب آدمی کو زبان ملی تھی, جو زبان اسی جماعت میں بعد میں کھا پی لی. تو اسی طرح جب اللہ مجھ سے کسی آدمی کو بھیجتا ہے, پیدا کرتا ہے, تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کے سر پر جو اس نے ادا کرنی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ ہم ڈسکرمنیٹ کیوں نہیں کر پا رہے, اچھی عورت اور بری عورت میں ڈسکرمنیشن کیوں نہیں کر پا رہے. ہم کیسے ان کو پرائڈ دیں گے کہ وہ اچھی عورت. اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ جو سیکریفائس کرتی ہے, جو برا کام نہیں کرتی. برا کام لذت دار ہوتا ہے, اس لذت کو وہ سیکریفائس کرتی ہیں ایک بڑی عورت بننے کے لیے, ایک اچھی عورت بننے کے لیے. تو وہ ان کو کیسے یہ ڈسکرمنیشن دیں گے ہم؟ ان کے پاس کیا میں اس عورت کو بٹھا دوں گا جن کو انگریزی کی کتابوں میں پروسٹیچیوٹ لکھا جاتا ہے؟ وہ کبھی نہیں کر سکتا. تو مجھے بہت ضروری تھا کہ میں ان کو امیج دوں جن سے ہم حیا, وفا, شاعر اور کیا جینے کا اور معاشرہ چلانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. ان کو میں نیچے لگا دوں گا ان کے جو میرے منہ سے کچھ سنتی ہیں. مجھے وہ
میں تمہیں سمپلی بتاؤں، تمہیں سمجھ آنی چاہیے ان سے، اس ایک بات سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے عورت کا کانسیپٹ کیا ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے جب گھر بنا کرتے تھے نا، تو ان کے فرش پر روڑی کوٹ کے ڈالی جاتی تھی، تو وہ عورتیں کوٹتی تھی روڑی آ کے، اور میں دیکھا کرتا تھا جھاڑیوں میں پالنا بنا کے انہوں نے اپنے بچے کو اس پالنے میں لٹایا ہوتا تھا، اور گاہے گاہے جب وہ روتا تھا وہ روڑی کوٹتے ہوئے جا کے اس کو جھولا بھی دیتی تھی۔ ان کے ہاتھوں پر چنڈیاں پڑی ہوتی تھیں، پیر پھٹے ہوتے تھے ان کے۔ وہ ہے عورت جو اپنا جسم نہیں بیچتی، جس کو پتہ ہے کہ میرا جسم میرے پروردگار کی مرضی ہے، اور اس مرضی پر اس نے ایک قدغن لگائی ہوئی ہے کہ یہاں تک رہنا ہے، اس سے آگے نہیں نکلنا۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ پوچھنا میں چاہوں گی سر، برانڈ کون سا یوز کرتے ہیں کپڑوں میں؟ I always want my people should be brands. I hate brands. اگر میرے کبھی برانڈ کا کپڑا پہنے دیکھ لیں تو سمجھ لیجئے کسی نے مجھے گفٹ کیا ہوا ہے، وہ حکم ربی ہے کہ گفٹ انکار نہ کرو، ورنہ میں منع کر دوں کہ مجھے کوئی برانڈڈ کپڑا نہ لا کے دیا جائے۔ سر دوستوں کی لسٹ کیسی ہے آپ کی؟ چند دوست ہیں بس۔ دوستی کا میں کبھی 9th کلاس میں تھا تو میں نے دوست کی ڈیفینیشن لکھی تھی کہ میں ایک ہی وقت میں خدا اور دوست کو ڈھونڈنے نکلا۔ سوچا خدا اگر پہلے مل گیا تو اس کے ساتھ مل کر دوست کو ڈھونڈوں گا۔ ہوا یہ کہ دوست پہلے مل گیا اور خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو اس معیار پر ایک شخص پورا اترا، وہ 2 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، میرا دوست، میرا کزن ڈاکٹر مقصود۔ یعنی کہ آپ کی دوستوں کی فہرست ختم؟ ابھی ان کو لگیں گی، ڈیکیڈز لگیں گی یہ ثابت کرنے میں، یا پھر مجھے لگے گی کہ ہم دوست ہیں۔ صحیح۔ دوستی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سر اگر آپ رائٹر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ کبھی کبھی میں ایسے ہی ازراہ تفنن کہہ دیتا ہوں کہ شاید میں کوئی گنڈا ہوتا، چھوٹا موٹا سا اس طرح کا آدمی تھا میں when I was a child، لیکن شاید کیونکہ I was a wonderful student in life، تو میرا خیال ہے میرے اندر برائیاں نہیں تھی ایسی۔ برائی ہم اس وقت سمجھتے تھے فلم دیکھ لینا، ماں باپ سے چھپ کر کرکٹ کھیل لینا، یہ بہت بڑی برائی گنی جاتی تھی، اور ہم اس کو ہی برائی مان کر شرمندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو شاید میں اچھا آدمی ہوتا، کوئی اچھا بڑا آفیسر ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پولیٹیشین نہ ہوتے؟ میں BCom میں جب داخل ہوا نا تو 3 سال میں پڑھ نہیں سکا تھا، آنن فانن ہمارا ذرا ویل آف ہوئے تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ پڑھو گے؟ میں نے کہا پڑھوں گا۔ تو انہوں نے مجھے میں نے BCom جوائن کیا، تو ایک ہی پرائیویٹ کالج تھا، میں فریش تو نہیں تھا، پہلے کالج میں مجھے ایڈمیشن نہیں مل سکتا تھا، وہ فریش لڑکے بچے مانگتا تھا، تو وہاں میرا ایڈمیشن ہوا جناح اسلامیہ کالج آف کامرس میں۔ تو وہاں پرنسپل ہوتے تھے ڈاکٹر بشیر احمد گرایا، تو میرا قد تھا 6 فٹ، تو انہوں نے کہا کہ یار تو اپنے ابے نے بلا کے لیا۔ میں حیران تھا کیونکہ میرے نمبر اتنے تھے، تو اوپر سے پرائیویٹ کالج۔ میں اگلے دن اپنے ابا جی کو لے آیا، تو میرے ابا جی کہتا ہے دیکھو جی میں تمہیں دساں جناب، مینوں نہ میرے کالج نہ وہ نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، یونین نہیں ہے، تو مینوں تہاڈے منڈے کولوں سمیل آندی ہے کہ یہ پالیٹکس کرے گا۔ تو میرے ابا جی مسکرائے، انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی فیس دی ہے اس کے داخل ہونے کے لیے، میں اس سے بھی 2 گنا زیادہ اور فیس دے دیتا ہوں، اس کو کسی طرح پالیٹکس پر لے کر آئیے، بیکاز مائی فادر وانٹیڈ می ٹو کم ان ٹو پالیٹکس۔ صحیح۔ سر میں ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی، آپ نے سیاست، ظاہری بات آپ ایک مقام پہ ہیں، پولیٹیشینس کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوگی، آپ ان کو کس معیار پہ رکھتے ہیں؟ کیا وہ ہماری قوم کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ ایسے کسی پولیٹیشین کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہو سکتی جو میری قوم کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ I'll never allow۔ واہ، تو لیکن میں چھوٹا آدمی ہوں، وہ بڑے آدمی ہوں گے، but I will never allow۔ ایک راشی آدمی جو رشوت لیتا ہے، جی، اگر مجھے پتہ چل جائے یہ رشوت لیتا ہے، وہ میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا، اور ایک جو میرے قوم کا پیسہ کھا رہا ہے، he be anybody cannot sit with me۔ سر آپ ایک اس فیلڈ کے بھی اس فیلڈ کا حصہ ہیں، بلکہ یہ فیلڈ آپ سے ہی چلتی ہے جہاں پہ ہر شخص کے کئی چہرے ہیں، تو کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ لوگوں سے؟ ایک شخص آپ کے پاس ابھی بیٹھ کے جائے گا اور باہر آپ کی برائی کرے گا۔ برائی تو میرے نبی کی کر دی، تو میں تو ان کے پیروں کی خاک ہوں۔ لیکن سر آپ مطلب اس سے نہیں کرتے۔ دیکھیے آپ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں، آپ اگر یہ سوچیں نا آپ لوگوں کو ٹھیک کر لیں گے، آپ نہیں کر سکتے۔
آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کر کے ان کو دکھانا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور میں ایکسل کر رہا ہوں تو لوگ آپ کو فالو کریں گے. اگر آپ ٹھیک ہیں اور ایکسل نہیں کر رہے تو کہیں آپ کے اندر برائیاں ہیں, پھر آپ کو اپنے آپ ہی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. میں اس کو جنگ کہتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں میرے ذمہ ایک کام ہے جو میں کر رہا ہوں, وہ پرواہ نہیں کرتا. اگر پرواہ نہ کرنے کو جنگ کرنا کہتے ہیں تو یہ جنگ تو میں بچپن سے لڑ رہا ہوں اور تا دم آخر لڑتا رہوں گا. کیا دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ کا کیا فیوچر ہے آگے جا کر؟ حسد, ہم نے پتہ پاکستان میں ایک جملہ کہیں اور بھی کہہ کے بیٹھا کہ حسد از سچ اے پروڈکشن آف پاکستان. کہ اگر یہ ایکسپورٹ کموڈٹی ہوتی تو پاکستان مسٹ ہیو بین دی ریچسٹ کنٹری آف دی ورلڈ. اتنا حسد ہے, میں تو حیران ہوا ہوں کہ ہمارے لوگ ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کرتے. اتنا حسد تو میں ڈر جاتا ہوں کہ ہماری قوم کو شاید اور ڈیکیڈز لگیں گی ڈیولپ کرنے میں. اور میں آج آپ کو بتاؤں سب کو, حسد جب آپ کرتے ہیں تو آپ اللہ کی انسلٹ کرتے ہیں. اس بات کو سمجھنا ہوگا, کیونکہ وہ ہے دینے والا, وہ ہے چننے والا. وہ کسی کو بھی چن لے, وہ کسی کو بھی دے دے. تو جب آپ کسی کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں اس کو یہ اتنا کچھ کیوں ملا ہے, تو اصل میں یہ سوال آپ اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو اتنا کچھ کیوں دیا ہے. تو آپ کی جرت ہے آپ اللہ سے سوال کر سکیں. تو یہ چیز مار رہی ہے. ہمیں اللہ سے ڈائریکٹلی مانگنا ہوگا. اس نے کہا میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے, ڈائریکٹلی مانگیے. اس کے دینے سے, کسی کو لوگوں کو دینے سے اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. وہ تو چٹکی بھر بھی نہیں دیا جو دنیا کے پاس ہے, اس کے پاس جو ہے. خوبصورت بات. سر آگے کون سا پروجیکٹ آپ کا آ رہا ہے؟ آگے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. دیکھیے اس میں وہ پروجیکٹس کس طرح کے ہوتے ہیں, یہ دیٹ میٹرس, بیکاز مینٹلی آئی ایم اے ویری چینجڈ گائے دس مومنٹ. سر آپ کا جیو کے ساتھ کانٹریکٹ ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا یار, کیا باتیں کرتی ہو آشا. وہ شکر کرو میں نے سائن کر دیا تھا. وہ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی صاحب کو اب جیو کو چاہیے ان کی تصویریں اس وجہ سے اپنے ادارے میں لگا کے رکھے کہ وہ انہوں نے مجھے قائل کر لیا تھا کہ میں جیو کے ساتھ کانٹریکٹ کر لوں. رائٹ. خدا گواہ ہے کہ میں جیو کے ساتھ کبھی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. 2003 میں میری شکیل الرحمان سے ایک ایسی ملاقات ہوئی تھی جس کو میں بھول ہی نہیں پایا. اس کے بعد میرا دل ہی نہیں کرتا تھا ان کے ساتھ کام کرنے کو. صحیح. ہاں, یعنی کہ اس چیز یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ کانٹریکٹ کروا لیا تھا, اور میں ریلیجیسلی اپنے ان دوستوں کی محبت میں وہ کر گزرنے کے لیے تیار تھا. یعنی کہ آپ کے لیے محبت بہت میٹر کرتی. آف کورس میٹر کرتی ہے. مجھے یقین دلایا گیا کہ تم جو بھی لکھو گے وہی ہوگا. کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے, ورنہ وہ جو 2003 کی ملاقات تھی وہ بڑی معنی خیز تھی. صحیح. سر اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ میں خلیل الرحمان بننا چاہتا ہوں تو وہ کیسے بنے؟ وہ اللہ سے کہے, وہ بنا دیتا ہے. آپ وہ کون کہتا ہے خلیل الرحمان نہیں سر, وہ ایک رائٹر. دیکھیے آپ کو نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو برائی ہے. خلیل الرحمان قمر کیوں بننا ہے؟ اگر آپ کا نام ابراہیم ہے تو آپ ابراہیم کیوں نہیں بنتے؟ لیکن وہ جو آپ لکھتے ہیں وہ سیکھنا چاہتا ہے. دیکھیے نہیں, اللہ کے نور. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, 1,24,000 پیغمبر آئے تو آخری نبی تو ہمارا نبی ہے نا. کسی پیغمبر کی توقیر کسی طرح کم نہیں ہے, لیکن آخری ہونے کا. مجھے بلکہ ایک جملہ یاد آیا اس سے کہ ہمارے جو کرکٹ کے پہلے کپتان تھے, غالباً مجھے نام بھول گیا, دیکھو آج ان کا کبھی بھی نہیں بھولا, تو ان کے پاس ایک کریڈٹ ہے کہ ہی واز دا فرسٹ کیپٹن آف دا کرکٹ ٹیم آف پاکستان. تو اسی طرح ایک کریڈٹ ہے عمران خان کے پاس کہ ہی واز دا مین who actually won the World Cup when he was the captain. تو اللہ جب اپنے نور کی بوندیں عطا کرتا ہے, چونکہ وہ یکتا ہے, تو اس میں یکتائی داخل کرتا ہے. آپ اس جیسے نہیں ہو سکتے, آپ اپنے جیسے کیوں نہیں بنتے؟ Why don't you take pride in yourself? آپ مجھے فالو کریں گے, اپنی قابلیت کو زنگ لگا لیں گے. میں نے تو اپنے آپ کو بنایا ہی نہیں, مجھے تو بنایا میرے اللہ نے. تو اس سے رجوع فرمائیے, وہ آپ کو ابراہیم بنا دے, وہ آپ کو اسماعیل بنا دے. یہ آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں, لیکن سر دیکھیں یہ بھیڑ چال میں ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے. صحیح. یہ تو ہمارا پرابلم ہے ہماری قوم میں کہ کسی شخص کو عزت اور شہرت مل گئی ہے. عزت اور شہرت یاد رکھیے خلیل الرحمان قمر کی اوقات نہیں ہے. تمام عزتیں, تمام شہرتیں اللہ کی ہیں. تو کہیں مجھ پہ خوش ہو گیا ہوگا تو اس کو خوش کر دیجئے, وہ بولا سا ہے.
جلدی خوش ہو جاتا ہے, معافی مانگ لو فٹافٹ معاف کر دیتا ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا سر, اب تھوڑا لائٹ موڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, محبت کے لیے کون سی عمر سب سے خوبصورت ہے؟ اللہ سگڑ ڈالے تھے. اوکے. میں نے کہیں لکھا تھا, کسی کا ایک شعر کا ایک مصرع تھا, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. اور میں نے کہیں لکھا کہ محبت وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. واہ. اب یہ ولایت کا اترنا کس عمر پہ ٹھہرا؟ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. ہر آدمی اس ولایت کے وہ جو ڈسکرپشن ہے اس پہ پورا نہیں اترتا. سر ایک خاتون تھی, انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ میں آپ کا انٹرویو کرنے جا رہی ہوں تو انہوں نے ایک میسج دیا کہ انہیں کہیے گا کہ میں اس وقت 70 سال کی, مجھے عشق آج ہوا. ان کا اپنا دماغ چیک کرا. نہیں, میں نے ان سے پوچھا کس سے, انہوں نے کہا مجھے اپنے بیٹے کے بیٹے سے ہوا. ارے وہ عشق نہیں ہے, وہ فطرت ہے. وہ فطرت ہے. دیکھیے میں ایک بات سمجھاؤں آپ کو, پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے. جی. ماں اور بیٹے کا, ماں اگر کہے نا مجھے بیٹے سے محبت ہے تو جھوٹ بولتی ہے. بیٹا اگر کہے کہ مجھے ماں سے محبت ہے وہ جھوٹ بولتی ہے, وہ فطرت ہے. محبت کو تو نبھانا پڑتا ہے, فطرت کو نبھانا نہیں پڑتا. واہ. بیٹا برا بھی ہو, بیٹا نہ بھی ماں سے محبت کر رہا ہو, ماں نے اس سے محبت کرنی ہے. بالکل صحیح بات. وہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے, اس کے لیے روئے گی بھی, اس کے لیے تڑپے گی بھی, تو اس کو نبھانا نہیں ہوتا. فطرت کو نبھانا نہیں پڑتا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. محبت کو نبھانا پڑتا ہے. سر آپ کس شخص کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے؟ کسی بھی بددیانت آدمی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا اس فیلڈ میں. ہاں کہیں بھی. اچھا سر, اب میں کچھ چیزوں کو, مطلب میری ایک خواہش ہے, میں نے آپ کو آتے ساتھ خواہش کوئی لفظ نہیں ہے, خواہش ہے. خواہش. ہاں سر میری ایک خواہش ہے کہ میں آپ جیسا لکھنا چاہتی ہوں. پھر وہی بات, میرے جیسا کیوں, پتہ نہیں اپنے جیسا کیوں. کیوں نہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ میں اپنے جیسا کیسے لکھنا شروع کروں؟ یا اللہ سے مانگیے. دیکھو میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں جب برا وقت آتا ہے, برے وقت آتے ہیں, ہم انسان ہیں نا, تو زوال یا پریشانیاں ہمارے ساتھ رہتی ہیں, تو میں کبھی کسی کو بلیم نہیں کرتا. میں ہمیشہ بیٹھ کے سوچتا ہوں مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, پھر ان غلطیوں کا فوراً, آپ کو خود کو تو پتہ ہوتا ہے نا, ڈیفینیٹلی. اس کے لیے آپ کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ کسی کوئی تو نہیں کہہ رہا, تو چپکے سے میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں. سادہ سا ہے وہ, ذرا سی معافی مانگو, زیادہ سا معاف کر دیتا ہے, سمجھو, سمجھ تو وہ دے دیتا ہے, پھر اگلے لمحے وہ مجھے دے دیتا ہے. صحیح. اس لیے اس سے مانگیے, وہ آپ کو کچھ بھی بنا دے گا. لیکن اگر میں کہوں کہ سر مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, مجھے دکھانا, میں آپ کو لکھے ہوئے کو جج ضرور کر لوں گا, اگر مجھے آپ اجازت دو گی جج کرنے کی. تو ڈیفینیٹلی سر, ڈیفینیٹلی. یہ بات میں نے سر میں اس آپ لیے کو اتنا پوچھی. بتا دوں گا کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہوا ہے, کتنا اور مانگنا باقی ہے. اوکے, یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے. سر یاد رکھیے, میں زندگی میں کریٹو آدمی سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہوتا, لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ مانگتا صرف اپنے اللہ سے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت خوبصورت. سر ان دنوں آپ میڈیا کے اندر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ میڈیا کے اندر ہوں تو تیرا کیا خیال ہے, میں کہیں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں سر, مطلب انٹرویوز لوگ جو بلا رہے ہیں یا آپ کو ریٹنگ کی دوڑ میں ڈالتے ہیں. ارے ڈالنے دو, میں ہمیشہ خوش ہوتا ہوں کہ اگر مجھ سے کسی کو کچھ مل رہا ہے. میں نے بلکہ ایک جملہ بھی کہا کہ میرا نقصان اگر میرے دوست کے منافع کے برابر ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا. یعنی کہ آپ دوست آسانی سے بنا لیتے ہیں؟ نہیں, آسانی سے کہاں دوست بناتا ہوں, لیکن مجھے اللہ نے حکم ہے میری طرف سے, وہ اللہ کی طرف سے مجھے, کہ بھیا اگر کسی کے کام آ سکتے ہو نا تو کام آ جاؤ, میں تمہاری مدد کروں گا. میں کسی کے کام آتا ہوں, وہ میری مدد کر دیتا ہے, تو وہ اس کی مدد تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو سر کبھی آپ نے فیوچر میں سوچا ہے کوئی میڈیا اکیڈمی, کوئی ایکٹنگ سکھانے کے لیے کچھ, کیونکہ لوگ یہاں پہ پلیے تھے ایکٹنگ سیکھنا ہی کوئی نہیں چاہتا, اتنے تو سارے سر بہت اللہ کے فضل نال کرو ہی دلیپ کمار نے. تمہیں نہیں پتا نا, یہاں پر وہ میرے ڈر سے وہ سنا لیتے ہیں, جو ہی وہ باہر جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جا کے اللہ سانو سکھانا آیا سی. I don't mind that. سر چاکلیٹ کون سی پسند ہے آپ کو؟ کوئی بھی اچھی چیز مجھے پسند ہے کھانے کی, جو مجھے مزہ دے. اور کھانے میں کچھ بھی اچھا پکا ہوا, کھانا اس کو کہتا ہوں جو اچھا پکا ہوا ہو. ہر چیز کھانا نہیں ہوتی. مطلب گوشت پسند ہے زیادہ؟ کوئی چیز کوئی پرابلم نہیں, مجھے بڑا گوشت نہیں کھاتا, بس بیف نہیں کھاتا.
اور روزے خیر سے آپ کو سارے جا رہے اس دفعہ تو سارے رکھ رہا ہوں بھائی. ہیں؟ کوئی خاص وجہ؟ بس وہ مجھے لوگوں نے اتنا معتبر کر دیا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں بات کہ میں بھی ان کے توقع کے برابر ہو جاؤں یار کسی طرح. اور سر یہ سگریٹ پینے کا انداز آپ نے کہاں سے سیکھا؟ پتہ نہیں, پہلی سگریٹ بھی اسی طرح پی تھی میں نے. بہت خوبصورت. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اسٹائل کو 15 دن کے لیے چینج کیا تو میرے دوست آ گئے, کہتے یا تو سگریٹ چھڑ دے تو یا پھر والا اسٹائل چھڑ دے. سر اس فیلڈ کا ایک حصہ تھیٹر بھی ہے, آپ اسے کہاں دیکھتے ہیں؟ تھیٹر آپ کے ہاں بہت اچھا تھیٹر ہوتا رہا. آپ جب آغا حشر کا ڈرامہ کرتے تھے, آپ جب امتیاز علی تاج کا ڈرامہ کرتے تھے, آپ جب امتیاز اپنا مرزا ادیب کا ڈرامہ کرتے تھے, آپ کا تھیٹر بہت اچھا تھا. آپ کو جب سے انگریزی ڈراموں کی لت پڑی ہے تو وہی ہوا نا, جیسے انگریزی پڑھانے نکلے تو بچے بھاگتے ہیں پڑھائی سے, تو بچے بھاگ گئے, پھر انہوں نے گند مارنا شروع کیا تھیٹر پر. میرے ہاں تھیٹر کا ایکٹر اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ تم سوچ نہیں سکتی ہو. کسی کا نام لیں؟ ارے وہ کنگ آف تھیٹر امان اللہ, مرحوم اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے, ببو برال صاحب, مستانہ صاحب, سہیل احمد صاحب. ارے نیم اینی بڑی کون نہیں ہے یار, یہ انجم اپنا نواز انجم, اپنا بڑے نام ہیں یار, میں کہیں اس وقت مس کر دوں تو مجھے, امانت چاند, فخری, کیا نام ہے, فخری احمد, یہ فخری جو یار کیا پورا, ظفری, کیا اچھا ایکٹر, یہ ہمارا بلا ایکٹر ہے وہ نسیم وکی, اور یہ میرے دوست ہیں یار, میں افتخار ٹھاکر. بالکل صحیح کہا آپ. میچ لیس لوگ ہیں یار, ان کو آپ کسی بھی وہ پانی ان کو کسی برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیار کر لے گا. ہم نے تو ضائع کیا ان کو, بھانڈ بنا کے ضائع کیا. یہ بھانڈ نہیں تھے, یہ آپ کو بڑا اچھا سٹائر دے سکتے تھے, بڑا اچھا مزہ دے سکتے تھے, لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہم نے بھونڈے پن کو ترویج دی. مجھے یاد ہے میں جب یہ گانا میں نے بنوایا نا, تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا, تو میں اس کو خود ہی میوزک ڈائریکٹر سے کرواتا بھی خود ہوں اپنا گانا. تو مجھے کہا جاتا تھا بڑے معتبر لوگ, یار خلیل صاحب آج کل نا میلوڈی کا دور نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی تو میں چیک کرنا ہے, کیا میلوڈی کا دور نہیں؟ تو پھر آپ کو پتا ہے وہ گانا کہاں گیا تھا. تو آپ لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں, لوگ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. آپ نے ان کو بیوقوف سمجھنے کی بیوقوفی کر لی, اس کی سزا بھگتی ہم نے. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں کیا سٹیپ لینا چاہیے کہ ہم فلم انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری. آپ آنیسٹ ہو جائیے, آپ حسد بند کیجئے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ شاعری آپ کو کہاں سے, کس کی پسند ہے شاعری؟ بہت سارے شاعر ہیں, جو اچھا لکھتا ہے وہ پسند ہے مجھے. میں نے سنا ہے, لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ یہ فلاں شاعر ہے اس کے بعد بڑا شاعر نہیں پیدا ہو سکتا. آئی ایم سو سوری, یہ نہیں مانتا. یہ تو آپ اللہ پر قدغن لگاتے ہیں کہ اس سے اب شاعر پیدا نہیں ہوتے. سر آپ کی خواہش ہے کہ جب آپ کی ایک آرامگاہ بنے اس پر ایک غزل لکھی ہو, ایک شعر؟ خواہش نہیں, وصیت ہے میری. سر بتائیں وہ کیا ہے؟ وہ غزل ہے, میں خواہشوں کے عذاب لے کر چلا گیا ہوں, میں خواہشوں کے عذاب لے کر چلا گیا ہوں, وہ دل وہ خانہ خراب لے کر چلا گیا ہوں, جس پہ میں نے محبتوں کی وہی لکھی تھی, جس پہ میں نے محبتوں کی وہی لکھی تھی, وہ ایک ممنوع کتاب لے کر چلا گیا ہوں. میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں, میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں, جو بچ گئے تھے وہ خواب لے کر چلا گیا ہوں. بس ایک اجل کو سنا گیا ہوں جو داستاں تھی, بس ایک اجل کو سنا گیا ہوں جو داستاں تھی, میں زندگی سے حساب لے کر چلا گیا ہوں. میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل,
میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں راستوں کے سراب لے کر چلا گیا ہوں، انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، میں گرد راہ کی نقاب لے کر چلا گیا ہوں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ہاں یہ سفر خوبصورت ہے۔ میں مطلب آپ کا انٹرویو کرتے کرتے پتہ نہیں ایک کس چیز میں جاتی جا رہی ہوں۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے کیوں یہ خواہش کا اظہار کیا؟ کیونکہ اللہ کے بعد میرا موت پر ایمان ہے، حکم ربی ہے۔ تو دیکھو نا، میں اور تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں، تو ہم وہیں غلطی کرتے ہیں جہاں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ مرضی والا کوئی کوشچن نہیں ہے، جیو، اس نے زندگی دی ہے، کوشش کرو اس کو اچھا جیو، کوشش کرو جو دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے، کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کا حصہ مت لے جاؤ، کسی کے کام آؤ۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ بھی ہمارے ہاں بہت برے لفظ ہیں، کوئی 2-4 چیزیں پتہ نہیں لوگ اس کو I want people should understand and follow them۔ میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے اللہ کے ہاں سے امید ہے۔ امید تو لوگ آدمی سے کر سکتا ہے، امید میں کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کی جب بات کیجیے تو ہمیشہ کہیے مجھے اللہ کے ہاں سے یقین ہے۔ بے شک۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کبھی بھی کہ مجھے اللہ کے ہاں سے امید ہے، which is very commonly used۔ I'll request my people they should not be using this particular sentence and ever again۔ دوسرا، اب میں کیا بات کر رہا تھا اس سے پہلے، میں بھول نہ جاؤں یار، اس میں چلا جاتا ہوں۔ جب لوگ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں مجھے امید ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے ذرا۔ دوسرا، موت پہ ایمان کی، یہ مت کہیے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کی مدد کی۔ مدد اللہ کرتا ہے، آپ کام آتے ہیں، کام آئیے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ بے شک بے شک۔ سر چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں 2-4 چیزیں ریپڈلی آپ سے پوچھوں گی۔ جیسے کہ سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچوں میں آپ نے بتایا کہ بیٹے کا زیادہ حکمرانی ہے گھر میں، بیٹی کا کیا مقام ہے آپ کی زندگی میں؟ وہ اس سے بھی بڑی حکمران ہے۔ میرے ہاں بیٹیوں کی سب سے زیادہ حکمرانی ہے۔ حکمرانی کا مطلب ہوتا ہے اس کی ذرا ضدیں ذرا جلدی مان لیتا ہوں، ان کو سمجھا لیتا ہوں، وہ سمجھ آتی ہیں، لیکن جب وہ بھی ضد پر آتی ہیں تو پھر تو کچھ وائس ہی نہیں ہوتا۔ سر میرے ہاں بیٹیاں حکمرانی کرتی ہیں مجھ پر۔ ماشاءاللہ۔ سر آپ ایک خوبصورت باپ ہیں یا آپ ایک خوبصورت شوہر؟ یہ تو میری بیوی سے پوچھنا۔ تو میں اچھا باپ ضرور ہوں الحمدللہ، میں اچھا شوہر بھی ہوں۔ میں نے ہمیشہ اس سے، وہ بھی شی از دا بگیسٹ رولر آف مائی ہاؤس، بلکہ میں کیا، میری زندگی پر حکمرانی کی اس نے۔ اور میں نے کہا، جب میں شادی کی تو میں نے اس کو کہا، اور کتنے تھے، میں 20 سال کا، 21 سال کا، وہ 16 سال کی، 16 سال کی بھی پوری نہیں تھی۔ تو میں نے کہا زندگی میں نا مجھ پر رول کرنا، بس کبھی 4-5 دن کے لیے بہیو لائک اے سلیو، تاکہ مجھے احساس رہے کہ میں شوہر بھی ہوں۔ تو شی رولڈ آن می اینڈ آئی لیٹ ہر رول اینڈ آئی لو دیٹ۔ زندگی میں جو کمایا اس کے ہتھیلی پہ آ کے رکھا ہے، اس سے خرچہ لیتا ہوں جیسے بچے لیتے ہیں ماں سے، اور پھر اس کا حساب دیتا ہوں، اس سے کبھی حساب نہیں مانتا۔ یہ ضرورت ہی نہیں ہے میرے اندر۔ سر وہ چیز جس کا ریگریٹ ہو زندگی میں کہ یہ کیا ہو گیا؟ بہت سے ریگریٹس ہیں، اس کی معافی مانگ لی، اپنی غلطیاں تھیں۔ بے وفائی کیا ہے سر؟ فطرت، ایکٹ نہیں۔ غلطی سے بے وفائی ہو جاتی ہے؟ غلطی سے بے وفائی نہیں ہوتی، بے وفائی کو ایکٹ مانتا ہی نہیں، فطرت ہوتی ہے۔ فطرت ہوتی، مطلب جو شخص بے وفا ہے وہ فطرتاً بے وفا ہوتا ہے۔ اور وفادار کی ڈیفینیشن؟ وہ جو جان بوجھ کر بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دے، اس کو کہتے ہیں وفادار۔ بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ یہ ملاقات زندگی کی سب سے خوبصورت ملاقات۔ تھینک یو سو مچ۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک خوبصورت ملاقات، میرے پاس تمام لفظ ختم ہو گیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم گاہے بگاہے ان کے پاس آئیں۔ میں نے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں تاکہ ہم دوبارہ مل سکیں، تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی پلیٹ فارم پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔